السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکریٹری ویسٹ ایشیا سید اسد گیلانی نے ترکی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ترک وزیر خارجہ کی سرکاری مصروفیات کے دوران اہم باہمی امور پر بات چیت ہوگی۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ترک وزیر خارجہ کا دورہ دونوں ممالک کے قریبی تعلقات کا مظہر، پاکستان اور ترکی کے درمیان سفارتی روابط میں مزید وسعت متوقع ہے۔ پہلے برآمد پھر بحران، آخر میں درآمد، یہی ہے چینی کا سرکاری فارمولہ۔ 130 سے 190 روپے تک کا سفر چینی کی ہر بوری میں چھپا ہے، ایک سیاسی سودا، حکومت کی دوہری چال۔ پہلے شوگر ملوں نے منافع کمایا، اب عوام کے پیسوں سے اربوں ڈالر کی چینی درآمد کی جائے گی۔ درآمد و برآمد کے چکر میں چینی کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ چینی کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے وفاقی کابینہ نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی۔ درآمد کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور فوری عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے۔ دسمبر 2024 میں چینی کی قیمت 130 روپے فی کلو تھی، جو جون 2025 تک 180 روپے تک پہنچ گئی۔ 130 سے 190 روپے فی کلو تک چینی۔ پہلے چینی برآمد کی گئی، اب درآمد کی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے بالآخر چینی مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کی سفارش پر فیصلہ ہوا کہ مقامی منڈی میں قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کی جائے گی۔ اس سے پہلے جون 2024 سے جنوری 2025 کے دوران 7,50,000 ٹن چینی برآمد کی جا چکی ہے۔ گزشتہ ادوار میں بھی پہلے برآمد، پھر بحران، پھر درآمد اور آخر میں عوام سے منافع خوری کا کھیل کھیلا گیا۔ اکنامک آبزرویٹری آف کمپلیکسٹی کے مطابق 2023 میں پاکستان نے $137 ملین کی خام چینی برآمد کی اور اسی سال $75 ملین کی خام چینی درآمد بھی کی۔ 2022 میں ازبکستان، چین اور قازقستان کو $6.35 ملین کی چینی بھیجی گئی، جبکہ بھارت، یو اے ای اور ملائیشیا سے $240 ملین کی چینی منگوائی گئی۔ پاکستان میں چینی صرف چائے کا حصہ نہیں بلکہ مشروبات، مٹھائی، بیکری اور گھریلو کھانوں میں اس کا استعمال ناگزیر ہے۔ ایک پاکستانی شہری سالانہ اوسطاً 28 کلو چینی استعمال کرتا ہے، مگر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا براہ راست اثر عام آدمی کی جیب پر پڑتا ہے۔ مہنگائی اور پیٹرول بم کے بعد اب چینی بنی میٹھی گولی، ذائقہ کڑوا مگر جبری خوراک جاری۔ حکومت کی میٹھی مار کے در پردہ کون کون شوگر ملز مالکان ہیں، جانتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ ملک بھر میں اس وقت 85 شوگر ملز کام کر رہی ہیں، جن میں سے 45 پنجاب، 32 سندھ اور 8 خیبر پختونخوا میں قائم ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے جے ڈی ڈبلیو گروپ کی ملکیت میں 3 شوگر ملز شامل ہیں، جن میں جے ڈی ڈبلیو شوگر مل رحیم یار خان، سنرجی شوگر مل گھوٹکی اور فاروق آباد شوگر مل لیا شامل ہیں۔ شریف خاندان کے پاس رمضان شوگر مل چنیوٹ، العربیہ شوگر مل سلالہ اور کشمیر شوگر مل مظفر گڑھ شامل ہیں۔ کشمیر شوگر مل اشفی گروپ کے ذریعے شریف فیملی کے رشتہ داروں کی ملکیت ہے۔ شریف خاندان کے دیگر رشتہ دار میاں الیاس معراج کے حسیب وقاص گروپ کے تحت حسیب وقاص شوگر مل نوشہرہ، یوسف شوگر مل جھنگ اور عبداللہ شوگر مل اوکاڑا کی ملکیت رکھتے ہیں۔ رحیم یار خان گروپ جو خسرو بختیار کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، رحیم یار خان شوگر ملز اور الائنس شوگر ملز کبیر والا کی ملکیت رکھتے ہیں، جن میں مونس الائی بھی شیئر ہولڈر ہے۔ سابق چیئرمین پی سی بی اور آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی چودھری زکا اشرف شوگر مل بہاولپور کے مالک ہیں۔ ہمایوں اختر خان اور ان کے بھائی ہارون اختر خان تاندلیاں والا گروپ کے تحت فیصل آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 شوگر ملز کے مالک ہیں۔ نون فیملی سے تعلق رکھنے والے سیف اللہ خان نون شوگر ملز مظفر گڑھ کے مالک ہیں، جبکہ ملتان کے سابق ناظم فیصل مختار فاطمہ شوگر مل ملتان کی ملکیت رکھتے ہیں۔ اومنی گروپ جس کی ملکیت انور مجید کے پاس ہے اور جو آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ہیں، سندھ بھر میں 9 شوگر ملز کے مالک ہیں، جن میں انصاری، باوانی، چیمبر، خوسکی، لاڈ، نوڈیرو، نیو دادو، نیو ٹھٹھا اور ٹنڈو والا یار شوگر ملز شامل ہیں۔ مرزا خاندان سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا بدین میں مرزا شوگر مل کے مالک ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سابق وزیر عباس سرفراز خان کی ملکیت میں چشمہ شوگر ملز اور پریمیئر شوگر ملز شامل ہیں۔
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत की अनथक मेहनत का नतीजा है। अब हदफ मुल्क की माशियत की तरक्की और ख़ुद कफ़ालत है। कहा वो हर माह कारोबारी बरादरी से मुलाकात करेंगे ताकि उन्हें मुशावरती अमल का हिस्सा बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सरमायाकारों और बरामद कुनंदगान को मज़ीद सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल कर तरक्की के सफ़र पर गामज़न है। बरामदात की लागत में कमी, खास तौर पर बिजली की कीमतों में कमी के इक़दाम जारी हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन, सरकारी इदारों की निजकारी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जदीद इकोसिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। ज़राअत और दीगर शोबों में मसनूई जहालत पर मबनी जदीद निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार की ज़ेर सदारत सरमायाकारी इक़दामात पर इजलास में सरमायाकारी की राह में हाइड रुकावटों को दूर करने के तरीकों पर भी मुशावरत की गई। इजलास में बुनियादी ढांचे, तवानाई, पेट्रोलियम और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में सरमायाकारी के उमूर पर गौर किया गया। सागदार ने 2 ममालिक की सरमायाकारी को ठोस मुआशी नताइज में बदलने के हुकूमती अज़म का इरादा किया। उन्होंने इदाराजाती राब्तों को मजबूत बनाने और सरमायाकारी के मनसूबों पर तेज़ तर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत की कि सरमायाकारी के मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त की मुसलसल निगरानी की जाए ताकि बरवक्त अहदाफ हासिल किए जा सकें। नाज़रीन, कौमी असम्बली की पावर कमेटी में 200 और 201 यूनिट्स पर बहस। पावर कमेटी के इजलास में महंगी बिजली और जायद बिलों पर अरकान ने सख्त सवालात उठाए। रुकन असम्बली मलिक अनवर ताज ने 200 और 201 यूनिट्स के बिजली बिलों में नुमाया फ़र्क पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे एजेंडे में शामिल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 यूनिट भरने से सारिफ को आइंदा 6 माह के लिए सब्सिडी से महरूम कर दिया जाता है, जबकि कम अज़ कम सिर्फ इसी माह के लिए रियायत खत्म होनी चाहिए। राना सिकंदर हयात ने कहा कि लाइफ लाइन सार्फिन को 200 यूनिट्स तक 5,000 रुपये तक का बिल आता है, मगर 201 यूनिट्स पर बिल 15,000 रुपये तक पहुंच जाता है। वज़ीर बराए पावर डिवीजन उवैस लगारी ने वजाहत देते हुए बताया कि 200 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों को 80% तक रियायत दी जा रही है और हुकूमत मजीद रिलीफ इक़दाम पर भी गौर कर रही है। सियासी मंजरनामे से बताएं कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान तहरीक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान आएंगे। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका जाएंगे। उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान अमेरिका में बानी पीटीआई के हवाले से तकारीब में हिस्सा लेंगे। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान में शुरू होने वाली तहरीक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। बानी पीटीआई जेल से एहतजाज की क़यादत करेंगे। बानी ने कहा है कि वो जेल में आज़ाद हैं, हम बाहर रह कर भी कैद हैं। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका। जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहा है उनके वालिद के साथ। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया। ये चॉइस उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फैसला करें और ना ही हमें दी है। जो भी तहरीक चलेगी हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी। ऐसी जमात को मुजाहिरों की खुली इजाज़त नहीं दी जा सकती जिनके इरादे पर अमन ना हो। उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ा नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई की खुफिया मीटिंग के मदरजात हुकूमत के इल्म में हैं। खुफिया मीटिंग्स के शवाहिद से पीटीआई की अज़ाइम अय्या हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई इस वक्त मुनज़्ज़म सियासी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं, दंगा फसाद की भी सिर्फ चंद अफराद पर मबनी क्लिट कोशिश कर रहेगा। और वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके कि सियासी मसाइल टेबल पर हल हों। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास कहते हैं कि बानी के बच्चे पार्टी सदारत के खाखा नहीं, सिर्फ वालिद की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मौरूसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कोई ओहदा नहीं ले रहे। बैरून मुल्क भी पीटीआई के हामियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं। शेख वकास ने कहा कि हमने उसूलों के खिलाफ जाकर बातचीत के दरवाजे खोले मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुराने एहतजाज की बात करते हैं तो शोशे छोड़े जाते हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने सहाफ़ी मतिउल्लाह जान, असदतूर, सदिक जान समेत दीगर के चैनल्स को रियासत मुखालिफ मवाद पर ब्लॉक करने की हिदायत कर दी है। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की थी और शवाहिद अदालत के सामने पेश किए गए, जिन पर अदालत मुतमईन हुई और यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को तमाम चैनल्स फौरी ब्लॉक करने की हिदायत दी गई।
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ملک ریاض کے پاکستان آنے کی خبروں کے حوالے سے مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کوئی آفر کی ہے۔ یوٹیوب چینلز بند کرنے کے سوال پر خواجہ آصف نے کہا کہ اگر ہم نے کوئی لائن کھینچنی ہے تو اس کی کوئی حد ہوگی، میں اگر کوئی حد کراس کروں گا تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اگر آپ کریں گے تو آپ کو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مجھے بالکل نہیں پتا، میں نے بھی سنا ہے کہ جی ان کا کوئی ہو رہا ہے، کوئی آفر انہوں نے کوئی کی ہے، لیکن مجھے قطعی طور پہ نہیں پتا۔ سمیت میرے کوئی تو لائن ڈرا کرنی ہے نا، میری جو لبرٹی ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ان لمیٹڈ تو نہیں ہو سکتی جو ہے، اور آپ کی ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ لبرٹی جو ہے اس کی کوئی تو حدود ہوں گی نا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت سے متعلق معاملات پر یوٹیوبر جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ یوٹیوبرز اپنے چینلز پر کہی باتوں سے مکر نہیں سکتے، سب ریکارڈ پر ہے۔ پاکستان کی قیمت پر ڈالر کمانا ناقابل معافی جرم ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی ABN نیوز سوال سے آگے میں گفتگو، کہا ہم نے صرف نعرے لگائے، اپوزیشن لیڈر نے پارلیمنٹ میں بدتمیزی کی تمام حدیں پار کیں، اپوزیشن نے مار پیٹ اور گلے پکڑنے تک کا راستہ اپنایا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ بول دیتے ہیں ان کو کوئی میرے خیال تصحیح کرنے والا بھی سیاسی معاملات پہ یہ تمام جو یوٹیوبر ہیں یہ کچھ بھی کہتے رہے، یہ انہوں نے کیا کیا پروپیگنڈا نہیں کیا۔ ڈالر کے پیچھے لگ کے جو آپ لوگوں کو جو ہے وہ غلط معلومات دیں، کہیں پر کوئی اگزامپل نہیں ہے عمر صاحب جہاں پر ان کس قسم کے جو معاملات ہیں ان کو برداشت کیا جاتا ہو۔ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس سے آپ مکر تو نہیں سکتے نا، جو آپ نے کہا ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ وہ اپوزیشن لیڈر صاحب بھی جو ان کا دل چاہتا ہے وہ بول دیتے ہیں، ان کو کوئی میرے خیال تصحیح کرنے والا بھی نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، گلے پکڑو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے پرائم منسٹر کی توہین کرے، یہ چیف منسٹر کی توہین کرے۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے اعلامیے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے مخصوص نشستوں پر حلف اٹھانے سے بھی روک دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں دوبارہ الاٹ کی جائیں۔ عدالت کی جانب سے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن 10 دن کے اندر سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کا موقف سن کر دوبارہ فیصلہ کرے۔ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی کہ نئی الاٹمنٹ کا عمل آئین و قانون کے مطابق مکمل کیا جائے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت زور آور ہیں، جو مرضی ترمیم کر لیں۔ جب ہم کہتے تھے فاٹا کا انضمام نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں مانے، لگتا یہی ہے مائز مڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ فاٹا کے انضمام سے متعلق ابھی تک کوئی پروپوزل نہیں آیا، جب آیا تو بات کریں گے۔ JUI اخباروں کی خبروں اور سڑکوں پر فیصلہ نہیں کرتے۔ زورور تو جو مرضی ترمیم کر لیں، ان کی مرضی ہے۔ ویسے جب ہم کہتے تھے انضمام نہیں ہونا چاہیے، اس وقت کہتے تھے انضمام ہونا چاہیے۔ اب جب ہم انضمام ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس چادر کو چرانے کے لیے، اس مائنز اور منرل والے معاملے میں جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ ڈرامہ اس سے ریلیٹڈ تھا تو پھر لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی تک پرپوزل ان کا نہیں آیا، پرپوزل بھی نہیں آیا، مقصد بھی نہیں آیا۔ تو اس وقت JUI کے بہاف پہ کوئی بات میں کر لوں تو وہ میرا خیال ہے پری میچور ہوگی۔ مقصد بھی سامنے آنے دیں اور پرپوزل بھی سامنے آنے دیں، وہ چاہتے کیا پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ سانحہ سوات اور ثنا یوسف قتل کیس پر سینٹ کمیٹی بریفنگ۔ اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو بریفنگ دیتے ہوئے محکمہ آبپاشی خیبر پختونخوا نے بتایا کہ سوات سانحے کی ابتدائی اطلاع غلط تھی۔ حکام کے مطابق 27 جون کو خواجہ قلعہ میں اچانک موسلادھار بارش سے دریا میں پانی کا بہاؤ بڑھا اور سیاح پھنس گئے۔ کمشنر سوات نے کہا کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور بروقت ریسکیو ممکن نہ ہو سکا، اور کمیٹی کو بتایا گیا کہ ممکنہ سیلاب کی ایڈوائزری پہلے ہی جاری ہو چکی تھی۔ سینیٹرز نے احتیاطی اقدامات اور عوامی آگاہی کی کمی پر سوالات اٹھائے۔ اجلاس میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس پر بھی بریفنگ دی گئی۔ SSP عثمان طارق کے مطابق ملزم فیصل آباد سے اسلام آباد آیا اور قتل کے بعد فرار ہوتے ہوئے کیمروں میں آیا۔ ثنا کی والدہ نے پولیس کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ ملزم کے خلاف چالان عدالت میں جمع کرانے کی تیاری مکمل ہے۔ نازیز مسجد علی اور جامعہ قاسم العلوم کے زیر اہتمام 35ویں سالانہ سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سمیت برطانیہ بھر کے دوسرے شہروں سے جید علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک کامل اور جامع نمونہ ہے جو انسانیت کے لیے ہر دور میں رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو بلند اخلاق، رحم، عدل، سچائی، حلم اور تقوی سے معمور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوں تو کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ ان خیالات کا اظہار 35ویں سالانہ سیرت کانفرنس سے مقررین نے اپنے خطاب میں کیا۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت سید انوار الحسن نے حاصل کی، جبکہ عزیز الرحمان شاہ اور محمد حیدری نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ سماجی رہنماؤں سمیت وفاقی حکومت کے فوکل پرسن چودھری شاہ نواز، MW ٹرسٹ کے چیئرمین مرزا اختر محمود، سابق سٹی کونسل اسسٹنٹ لیڈر انصر علی خان، کونسلر ادریس، کیبنٹ ممبر اور کونسلر مریم خان چودھری، لیاقت گورسی، وقاص الحق گجر سمیت کثیر تعداد میں کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کانفرنس کے بانی مرحوم قاری تصور الحق مدنی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جس کانفرنس کا آغاز آج سے 35 برس قبل ہوا تھا، آج ہر گزرتے روز اس کے شرکاء میں نہ صرف اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکہ یہ کانفرنس نوجوان نسل کی رہنمائی اور ہدایت کا سبب بھی ہے۔ رہنماؤں کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، ابھی اس ماحول میں یہاں پر الہاد کا ایک زور ہے، الہاد کا زور توڑنے کے لیے سیرت کا اجاگر کرنا ایسی کانفرنسز بہت ضروری ہے۔ peace and love, and to understand the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to implement that life. One of the reasons I think why the attendance is growing for these conferences is that people are looking for an answer. People are looking for a solution of how to live their lives, and the best example and the best role model is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے معاملات کے اندر آ جائے، ہمارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پا جائے، ہماری سوشل افیئرز، ہماری سوشل کنٹریکٹس، ہمارے نیٹ اینڈ کلین ڈیلنگز جو ہیں، ہمارے معاملات جو ہیں، اس پر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آئیں گے تو دنیا عالم کے اندر وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ایک دوسرے سے نفرت جو ہے اس کو ختم کر کے محبت کا درس دیتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے ینگسٹر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، سب کمیونٹی کو جمع کر کے ایک دوسرے سے محبت کا پیغام آگے پہنچائیں۔ ہمارا نوجوان جس طرح بے روی کا شکار ہو رہا ہے، ڈرگز کی صورت میں یا چوری وغیرہ کی صورت میں یا بد اخلاقی بد کرداری کی صورت میں، اگر ایسی کانفرنسیں منعقد کی جائیں یورپ میں تو ہم اپنی نسل نو کو اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ پیغام پوری دنیا تک جانا چاہیے اس کانفرنس کے تھرو کہ اسلام محبت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، اخلاقیات کا دین ہے، مروت کا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس سے مستفید ہو کر ہی امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام بحال کر سکتی ہے۔ ناصر محمود، ABN نیوز نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔